ہم ذمہ دار لوگ ہیں وراثتی، ہماری فصلیں اچھی ہونے لگ جائیں، ہمارے پلاٹ اچھے بن جائیں تو ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے کامیاب ذمہ دار ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کوئی ہو سکتا ہے کائنات میں؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جو اچھا انسان بن گیا وہ کامیاب ہے، اور جو برا انسان بنا وہ ناکام ہے۔ میں نے اس کا مفہوم بتا دیا ہے۔ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، اور ناکام ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دیا۔ گناہ گندگی ہیں، ہم جانتے ہی نہیں کہ اس اور اس جہان میں کس طرح کامیاب ہونا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کامیابی کا مفہوم ڈاکٹروں میں یہ ہے، کلینک چل جائے، مریض آنے شروع ہو جائیں، اور وہ لیبارٹریوں سے رابطے ہو جائیں، کمپنیوں سے رابطے ہو جائیں، لو جی وہ تو موجوں ہو گئی ہیں۔ اور تاجر میاں ادریس جیسے ان کی تجارت چل جائے، ان کا کاروبار چل جائے، تو ان کے پروجیکٹ لگنے شروع ہو جائیں، یہ کہیں گے لو جی ساڑیاں تو موجوں ہو گئی ہیں۔ سکسیسفل ہیں، بڑے کامیاب تاجر ہیں۔ ہر لائن کی مثال دے دیتا ہوں۔ ہم ذمہ دار لوگ ہیں وراثتی، ہماری فصلیں اچھی ہونے لگ جائیں، ہمارے پلاٹ اچھے بن جائیں تو ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے کامیاب ذمہ دار ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے ایک چھوٹی سی سورت آدھی تلاوت کی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جب آپ کسی بات کو مضبوطی سے بیان کرنا چاہیں تو آپ قسم اٹھاتے ہیں، آپ قسم اٹھاتے ہیں۔ قسم شک کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے ہماری عدالتیں بھی قسم اٹھواتی، اور ہمارے پنچایتوں میں بھی قسم اٹھوائی جاتی ہے۔ جس کا اعتبار نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں یہ اس کی جگہ فلاں آدمی قسم اٹھائے۔ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ بولو بھائی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کوئی ہو سکتا ہے کائنات میں؟ تو اللہ کیوں قسم اٹھا رہا ہے؟ اور یہ جو میں نے دو تین آیتیں پڑھی ہیں، اس میں اللہ نے ایک بات ہمیں سمجھائی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے جتنی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں، پورے قرآن میں کہیں اتنی قسمیں نہیں اٹھائیں۔ آپ میاں ادریس صاحب کو چیئرمین سمجھتے ہیں اور بہت نیک آدمی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کے شروع ہو جائیں اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، نبی کی قسم، رسول کی قسم، تو کہو گے نہیں میاں صاحب بس کرو، سانو اہمیت بار ہے، نیچرل چیز ہے۔ اب اللہ کے قرآن میں اللہ نے دعویٰ کیا مجھ سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ پھر پہلی سطر میں دعویٰ کیا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کوئی نہیں۔ ریب شک کو نہیں کہتے، شک تو خود عربی کا لفظ ہے۔ دماغی کھٹکے کے لیے تین لفظ ہیں، ایک شک ہے، ایک مریا ہے، ایک ریب ہے۔ شک یہ ہے کہ میں آج پہلی دفعہ آیا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ایک ہمارا شاگرد ساتھ تھا بتا رہا تھا جی ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، مجھے نہیں پتا۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں شک، جب پتہ ہی نہیں ہے کہ راستہ کدھر ہے۔ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، اس کو قرآن نے یوں ذکر کیا ہے۔ اس سے ہلکا درجہ ہوتا ہے مریا۔ مریا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک طرف کا گمان غالب ہو جاتا ہے کہ اے راستہ ہے کالج کا، ہاسپٹل کا،
لیکن ابھی پکا نہیں. آپ کہتے ہو کسی سے پوچھ لوی ہے یار، کسی سے پوچھ لوی ہے. اس کیفیت کو مریا کہتے ہیں. پہلے ایسے برابر ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. اب ایسے ہے کہ اس طرف کا گمان غالب ہے لیکن یقین نہیں. اس کو مریا کہتے ہیں. فلا تک فی مریۃ من لقائہ، قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے. ریب کیا ہے؟ ریب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یار کالج کدھر ہے، تو سامنے بورڈ نظر آ جاتا ہے. آپ کا لفظ مکمل ہوتا ہے یار کالج کدھر ہے، سامنے آپ کو بورڈ نظر آ. یہ جو ذرا سا آپ کو کھٹکا لگا تھا، ذرا سا، اس کو عربی زبان میں ریب کہتے ہیں. تو پہلا دعویٰ یہ ہے کہ میرے کلام میں شک اور مریا تو بڑی دور کی بات ہے، ریب بھی کوئی نہیں، کھٹکا بھی کوئی نہیں. اور پھر اللہ کہتا مجھ سے سچا کوئی نہیں. پھر اس کے بعد اللہ کہیں ایک قسم اٹھاتا ہے والعصر، کہیں دو والضحا واللیل اذا سجا، کہیں تین واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، کہیں چار والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، کہیں پانچ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. 5 قسم. جیسے جیسے بات وزنی ہوتی ہے اس پر قسمیں بڑھتی جاتی ہیں. اب جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہاں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھائی. 11 قسمیں اللہ اٹھائے، زمین آسمان کانپ اٹھے ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. یہ 11 قسموں کا مضمون کیا ہے؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. جو اچھا انسان بن گیا وہ کامیاب ہے، اور جو برا انسان بنا وہ ناکام ہے. میں نے اس کا مفہوم بتا دیا ہے. کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، اور ناکام ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دیا. گناہ گندگی ہیں. میں تقریباً 82 سے دنیا پھر رہا ہوں، تو وہ ایک ہمیں کہیں لوگ کہہ دیتے ہیں جی آپ کے پاکستان میں پولوشن بڑی ہے اس لیے ہم تو جاتے نہیں ہیں، پاکستانی ہم تو جاتے ہی نہیں. میں کہ ایک ساڑی پولوشن تو نظر آ جاندی ہے، تھوڑی پولوشن جڑی ہے نا وہ ساڑے کولوں بھی زیادہ ہے، وہ نظر نہیں آتی، وہ سیدھی روحاں تے جا کے پوندی ہے. وہ ہے کفر کی پولوشن، وہ ہے شرک کی پولوشن، وہ ہے کھلے عام فحاشی کی پولوشن، وہ ہے پتھروں کی پوجا کی پولوشن، وہ اللہ کو للکارنے کی پولوشن. یہ روحوں کو تباہ کر دیتی ہے، گندا کر دیتی ہے. جتنے یہ شوبز میں جاتے ہیں یہ نشے کے بغیر نہیں رہ سکتے. آپ کو دیکھنے میں نظر آتا ہے. میرا ڈیپ تعلق ہے ان لوگوں کے ساتھ. ہمارے زمانے کا جو تھا نا وہ پاپ سنگر، پہلا پاپ سنگر وہ تھا ایلوس پریسلے، امریکہ کا. اس کی جہاں گاڑی کھڑی ہوتی تھی تو لڑکیاں چوم کے اس کی گاڑی کو سرخ کر دیتی تھی، اور وہ ٹائلٹ میں مرا نشوں کی کثرت کی وجہ سے. جنید جمشید جب پہلی ملاقات ہوئی 97 میں تو اتنی پیک کسی گلوکار کو نہیں نصیب ہوئی جتنی جنید جمشید کو. ایک اس کا قد و قامت، اس خوبصورتی، آواز. 97 میں پہلی ملاقات ہوئی تو مجھ سے کہنے لگا آپ سے ایک بات پوچھنی. کیا بتاؤ؟
کا ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں سوچتا ہے مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن میرے یہاں اندھیرا ہے. دیکھ رہے ہو بچوں، یہاں اندھیرا ہے، مجھے سکون نہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری ہو رہی. میں نے کہا بالکل آسان سی وجہ ہے، تمہارے دائیں گھٹنے میں درد ہے اور تم بائیں گھٹنے پہ دوا لگا رہے ہو. جہاں دوا لگا رہے ہو وہاں درد کوئی نہیں، اور جہاں درد ہے وہاں دوا کوئی نہیں، تو تم ٹھیک کیسے ہوگے؟ بے چینی تمہاری روح میں ہے کہ روح کو میوزک نہیں چاہیے، روح کو لڑکی نہیں چاہیے، روح کو شراب نہیں چاہیے، روح کو 5 اسٹار ہوٹل نہیں چاہیے. قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا امر ہے. روح کو اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے. وہ اسے دے دو تو چین ہی چین ہے. تو 2002 میں وہ 4 مہینے کے لیے نکلا، 5 سال کے بعد. تو مجھے اس کا فون آیا، کہا جی میں اس وقت بالا کوٹ میں ہوں، ایک ٹوٹی ہوئی مسجد ہے اور ایک ٹوٹا ہوا فرش ہے، ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، اس پر میں لیٹا ہوا ہوں، اور جو چین میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں ملا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا، مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا. 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. دل کا بجھنا جو میرے بیٹے کی موت کے بعد جو میری کیفیت ہے وہ میں آپ کو تو ظاہر نہیں کر سکتا، نہ میں دکھا سکتا ہوں، لیکن مجھے تو ساری دنیا میں رات ہی رات نظر آتی ہے، دن نظر ہی نہیں آتا. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. تو میرے عزیزو، اچھی مسلمان بنو، اچھی خاتون بنو، اچھے انسان مرد بنو. اس کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اپنے اللہ کو معبود بنا کر اس کی ہر بات کے آگے سر جھکا دو. یہ قانون بناتے ہیں آپ کے کالج کا، آپ اس کی خلاف ورزی کریں، زیادہ کریں گے تو آپ کو نکال دیں گے. تو جس رب کے سامنے زمین جھکی ہوئی ہے، آسمان جھکے ہوئے ہیں، سورج جھکا ہوا ہے، چاند جھکا ہوا ہے، دن اور رات کا نظام جھکا ہوا ہے، جس کے سامنے سمندر تابع ہیں، ہوائیں تابع ہیں، جانور تابع ہیں، چوپائے تابع ہیں، پرندے تابع ہیں، جس کی سلطنت بحر و بر پر ہے، جس کی سلطنت ارض و سما پر ہے، جس کی سلطنت مشرق و مغرب پر ہے، جس کی سلطنت شمال و جنوب پر ہے، جس کی سلطنت اوپر اور نیچے تک ہے، جو رات کے اندھیروں میں اسی طرح دیکھتا ہے جیسے دن کو اجالوں میں دیکھتا ہے. میری زبان کے بول کو جس طرح سنتا ہے، ایسی میرے دل کی دھڑکنوں سے اٹھنے والی وہ صدا کو سنتا ہے. وہ اوپر کے نظام کو سنبھالتا ہے تو نیچے سے غافل نہیں، وہ نیچے والوں کو سنبھالتا ہے تو اوپر والوں سے غافل نہیں ہے. وہ انسانوں کو سنبھالتا ہے تو جنات سے غافل نہیں ہے، وہ جنات کو سنبھالتا ہے تو جانوروں سے غافل نہیں ہے، وہ جانوروں کو سنبھالتا ہے تو پرندوں سے غافل نہیں ہے، وہ پرندوں کو سنبھالتا ہے تو مچھلیوں سے غافل نہیں ہے، وہ صحراؤں کو سنبھالتا ہے تو پہاڑوں سے غافل نہیں ہے، وہ جنگلوں کو سنبھالتا ہے تو سمندروں سے غافل نہیں ہے، وہ ہواؤں کو چلاتا ہے تو بادلوں سے غافل نہیں ہے، وہ بادلوں کو برساتا ہے تو وہ ہواؤں سے غافل نہیں ہے. لا تأخذہ سنہ، اتنا بھی نہیں ہوتا، وہ نہ اونگ ہے، نہ نوم ہے، نہ اس کو کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ سونے کی ضرورت. اور عجیب بات، اب سب بچے بچیاں پروفیسر سارے ہم جگہ گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں.
جگہ ہے نا، ہر جاندار جگہ گھیرتا ہے۔ میرا خالق اور مالک وہ کیسا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، تم پڑھو یا نہ پڑھو۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، زمین و آسمان کا شہنشاہ ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ آئیے اگلی آیت سنانا تھی۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن۔ اس کو میرے نبی نے بیان کیا، اول اس سے پہلے کچھ نہیں، آخر اس کے بعد کچھ نہیں، ظاہر اس کے اوپر کچھ نہیں، باطن اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ اور اللہ کہتا ہے لا یحویہ مکان، میں تو کسی مکان میں نہیں رہتا ہوں، کسی جگہ میں نہیں رہتا ہوں، جگہ سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے۔ کیا چیز ہے؟ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے بچوں، پہلا ہے اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو۔